یہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فورم ہے جس کی لیڈرشپ یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہے. یہ ایملگم ہے ٹریڈ یونینز کا اور ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ باڈی ہے. دس از دا لارجسٹ ایملگم آف امپلائیز آف JNK. ملازمین کے مسائل کو لے کر ہم پہلے سے ہی جدوجہد میں تھے. جو اس سے پہلے بھی سرکاریں تھیں ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ہوتے رہتے تھے. اس کے بعد میں جب اطہر ڈولو صاحب جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری بن گئے, ان کو اپوائنٹ کیا گیا, اس کے بعد میں ہم نے پچھلے ہفتے ان کے ساتھ ملاقات کی, ان کو ہم نے ویلکم کیا. وہ سن آف سوائل ہے, تو تمام ملازمین کی بھی اور ریاست کے لوگوں کی بھی ان کے تئیں کافی امیدیں وابستہ ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ ان کا پازیٹیو اپروچ, ان کی ایبلٹی کچھ نہ کچھ ملازمین کو اور عمومی طور پورے ریاست جموں کشمیر کے عوام کو راحت پہنچائیں گے. تو اسی سلسلے میں ہم جب ان سے ملے تھے تو انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ میں ملازمین کی قیادت کو بلا کے ان کے مسائل سنوں گا, ان کے جو مطالبات ہیں ان پر بات کروں گا. تو پھر چیف سیکرٹری صاحب نے ہی واز کائنڈ انف ٹو انوائٹ اس فار اے میٹنگ جو کل شیڈول تھی 3 بجے. تو سیکریٹریٹ میں ان کے ساتھ ایجیک کی جو جملہ قیادت ہے ان کی میٹنگ ہوئی, اور ہم نے ان کے سامنے اپنے مطالبات کو پیش کیا جو تقریباً 28 مطالبات پہ مشتمل میمورنڈم ہے جو ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو پیش کیا. یہاں آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد ایک تو یہ کہ میں ان ڈیمانڈز کو ہائی لائٹ کروں, آپ کے مادھیم سے عوام تک پہنچاؤں, اپنے ملازمین تک پہنچاؤں, کیونکہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اس ایجیک میں تقریباً 50 سے 55 آرگنائزیشنیں جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کی, ان تک بات پہنچاؤں, اور جو پازیٹیو فریم آف مائنڈ لے کر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں اس کو بھی عوام تک پہنچاؤں کہ ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے بالخصوص چیف سیکرٹری صاحب یا LG سنہا صاحب, ان کی قیادت میں ہمارے مسائل حل ہوں گے. جن مطالبات کو ہم نے پیش کیا چیف سیکرٹری صاحب کے سامنے, ان میں سب سے پہلا جو برننگ ایشو ہے جموں کشمیر میں وہ ہے ڈیلی ویجرز کا. جو 61,000 ڈیلی ویجرز ہے, ڈفرنٹ کیٹیگریز آف ڈیلی ویجرز, کوئی کیجول لیبر ہے, کوئی سیزنل ہے, کوئی ڈیلی ویجر ہے, کوئی ڈون اونر لینڈ اونر ہے, کوئی ITI ہے, جتنے بھی ہے, HDF ہے, نیڈ بیس ہے, سیزنل ہے, جتنی بھی کیٹیگریز اس کی ہے. ہم نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا کہ ہمیں ایک ریگولرائزیشن پالیسی دیجیے آپ. یہ لوگ ہیں جنہوں نے 25-30 سال سے اس ریاست میں کام کیا, SRO 520 بنا, پھر اس کو آپ لوگوں نے ریوو کیا, ایک پالیسی لے کر آئے تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو. یہ ہمارا برننگ ایشو تھا جو ہمارے ڈیلی ویجرز کا ہے, یہ ہم نے چیف سیکرٹری کی نالج میں لایا. اسی طرح سے ہمارا برننگ ایشو تھا GP فنڈ, کہ ملازمین جو وڈراول کرتے ہیں GP فنڈ ان کو نہیں مل رہا ہے, ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کو گریجویٹی نہیں مل رہی ہے, ان کو لیو سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے, خاص کر GP فنڈ وڈراول اور ایڈوانسز کے بارے میں جو بھی مشکلات ملازمین کو درپیش ہے, ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو اس بارے میں بات کی, ان کو آگاہ کیا اور ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا. اسی طرح سے ہم نے چیف سیکرٹری صاحب سے یہ بات کی کہ جو 7th پے کمیشن ہے, 7th پے کمیشن تقریباً 98% آف امپلائیز, یعنی اگر 4 لاکھ ملازم ہیں تقریباً 3.5 سے 4.25 لاکھ ملازم 7th پے کمیشن لے رہے ہیں. لیکن کچھ کارپوریشنیں لیفٹ اوور رہ گئی ہے وہ جن کو 7th پے نہیں مل رہا ہے, جس کی جیسے جموں کشمیر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہے. میں آپ کے مادھیم سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے اس بار 200 کروڑ کا ریونیو کمایا ہے, جو ریکارڈ ریونیو ہے 75 سالوں میں, لیکن اس کے ملازمین DA سے محروم ہیں, ان کے ملازمین کے پاس 7th پے نہیں ہے. اسی طرح سے اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن ہے, HPMC ہے, جتنی بھی کارپوریشنیں ہیں جن کو 7th پے نہیں ملا ہے, ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کی نوٹس میں لایا ہے کہ ان کے حق میں 7th پے, کیونکہ ایک ہی ریاست میں ایک بھائی 7th پے لے رہا ہے, دوسرا بھائی 6ٹھا پے لے رہا ہے, جبکہ مارکیٹ سب کے لیے ایک جیسا ہے. اسی طرح سے کچھ مسائل جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, جیسے انچارج کوئی کام کر رہا ہے اس کو ریگولرائز نہیں کیا جا رہا ہے, اس کو پروموشن نہیں کیا جا رہا, وہ ایڈاکزم ختم ہونا چاہیے. جو انچارج پرنسپل ہے, انچارج ZDO ہے یا انچارج ہیڈ ماسٹر ہے, ان کو اپنا حق ملنا چاہیے. ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کی نالج میں لایا. اسی طرح سے ہم نے جو 10+2
कैटेगरी के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुए हैं लेक्चरर, वो स्टेगनेटेड है, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। एक गेजेटेड ऑफिसर पढ़ा लिखा जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद में वो लेक्चरर लगा, आज तक वो अपने हक से महरूम है। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि अगर इतना एलीट क्लास भी महरूम रहेगा अपने हक से, तो क्वालिटी एजुकेशन का तस्वुर हम नहीं कर सकते हैं। तो उन लेक्चरर्स को भी हमें आगे ले जाना होगा जो यहाँ पे 10+2 में रिक्रूट हुए। इसी तरह से हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में चाहे डीए की कमी है, उनको माली सुविधा देनी चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, बजटरी प्रोविजंस देने चाहिए। ये हमने उनको कहा कि एक पॉलिसी लेकर आए पब्लिक सेक्टर के लिए कि वो बहुत बड़ा हिस्सा है इस रियासत का, वो बहुत बड़ा हिस्सा है ये एम्प्लॉयज कम्युनिटी का, तो उनके लिए भी हमने बात की है।